اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا صدق اللہ العظیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ومن اللیل، اور رات کو، فتہجد بہ، تہجد ادا کرو، نافلتاً، یہ ایک زائد عبادت ہے، لکا، آپ کے لیے، عسیٰ، قریب، ان یبعثک، کہ فائز کر دے تجھ کو ربو کا، تمہارا رب، مقام محمودا، مقام محمود پر۔ گزشتہ آیات کے اندر فرض نمازوں کا ذکر ہوا کہ فرض نمازیں 5 ہیں جن کی فرضیت معراج کے موقع پر ہوئی۔ اس سے پہلے امت کے اوپر ایک نماز فرض تھی جو تہجد کی نماز ہے۔ علماء کا یہ قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی تہجد فرض تھی اور امت کے اوپر بھی صرف ایک نماز، تہجد کی نماز۔ پھر معراج کے موقع پر جب 5 نمازیں فرض ہو گئیں تو تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کے بارے میں نفل کا حکم جاری کر دیا گیا کہ اب جو پڑھے گا تو اجر و ثواب بہت ہے، لیکن کوئی نہیں پڑھے گا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر تہجد کی نماز کا خوب اہتمام فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ تہجد نہیں پڑھا کرتے تھے، لمبی صورتوں کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ سورہ بقرہ پڑھ لیتے، سورہ آل عمران پڑھ لیتے۔ خود اندازہ کیجئے کہ ایک آدمی آخر کتنا کھڑا رہتا ہے کہ پاؤں سوجنا شروع ہو جاتے ہیں، ورم بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ مشہور واقعہ ہے، مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد فرما رہے تھے اور اتنا لمبا قیام فرمایا کہ پاؤں مبارک کے اوپر ورم آ گیا، سوج گئے پاؤں۔ زوجہ محترمہ کو اپنے شوہر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ترس آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو زوجہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، آپ عبادت کے اندر اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب عنایت فرمایا، ہے میری زوجہ، افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حقیقت کے اندر جو آدمی اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، وہ شکر گزارانہ رویے کے اوپر گامزن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا نہیں دیا ہے، بہت ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ تو جو آدمی اللہ رب العالمین کی اطاعت کر رہا ہے وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر رہا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ فرض نمازوں کے بعد جو سب سے افضل ترین نماز ہے تہجد کی نماز ہے، اور اس شوہر کے لیے اور اس زوجہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ اس بیوی کے اوپر اللہ کی رحمت ہو کہ جو رات کو اٹھی اور اس نے تہجد کی نماز ادا کی اور شوہر کو بھی جگایا، اور جب شوہر اٹھ نہ سکا تو اس نے ہلکا سا پانی کا چھینٹا اس کے منہ کے اوپر مارا، اس کو بیدار کیا، اور اس نے بھی تہجد کی نماز ادا کی، اور اس شوہر کے اوپر اللہ کی رحمت کہ جو رات کو اٹھا، اس نے تہجد کی نماز کو ادا کیا اور اپنی زوجہ کو جگایا۔ اگر نیند کے غلبے کی وجہ سے زوجہ اٹھ نہ سکی تو اس نے ہلکا سا پانی کا چھینٹا اس کے منہ کے اوپر مارا، اس کو جگایا، اور اس نے بھی تہجد کی نماز کو ادا کیا۔
عشاء کے بعد اور صبح کے درمیان شریعت نے کوئی نماز فرض نہیں کی. بہت لمبا وقت ہے، خاص طور پر سردیوں کا وقت تو بہت لمبا ہے، ایک نماز بھی نہیں ہے. لیکن اس کے اندر جو آدمی خوشی کے ساتھ تہجد کی نماز کو ادا کرے گا تو تہجد کا اور بہترین مقام کا آپس میں گہرا تعلق ہے. اس آیت کے اوپر آپ تھوڑا سا غور کیجئے، اس آیت میں کیا فرمایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ مفہوم یہ ہے کہ آپ کو چونکہ بلند مرتبہ دینا ہے اس لیے آپ کو تہجد پڑھنی چاہیے. فرمایا 5 نمازوں کے علاوہ تہجد رات کو پڑھو. یہ آپ کے لیے ایک زاہد عبادت ہے، فرض نمازوں سے ایک زائد چیز ہے. اس کی وجہ سے آپ کو کیا برکت حاصل ہوگی، کیا فائدہ حاصل ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اس کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود کے پر فائز کرے گا. تہجد کا اور مقام محمود کا آپس میں گہرا تعلق ہے. حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ رب العالمین رات کے پچھلے پہر نچلے آسمان کے اوپر آ جاتے اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہے میرا کوئی بندہ جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، ہے میرا بندہ جو مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کر دوں، جو مجھ سے بخشش مانگے میں اس کو بخش دوں. اگر انسان کی ہمت نہ ہو اٹھنے کی، تہجد کی ہمت نہ ہو تو بیٹھ جائے، کوئی ذکر اذکار کر لے، دعا کر لے. اللہ تعالیٰ تو چونکہ نچلے آسمان کے اوپر ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین دعاؤں کو سننے والا بھی ہے، تو دعا تو بغیر وضو کے بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگ لے، بہت کچھ مانگ لے، اس کے بعد دوبارہ ہو جائے. تو تہجد کی جو رکعتوں کی تعداد ہے وہ 8 ہے. اور تہجد کا مطلب ہوتا ہے نیند کو توڑ کر بیدار ہونا. اسی وجہ سے اس نماز کو تہجد کی نماز، تہجد کے نفل، اس نفل نماز کو تہجد کی نماز کہا جاتا ہے، جو آدمی عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے کے بعد سو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جھاگ جاتا ہے اور جو نوافل ادا کرتا ہے ان کو تہجد کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا کہ پہلے پیر سوتے تھے اور پچھلے پیر اٹھ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے. صحابہ کا بھی یہی معمول تھا اور ان کا معمول 8 رکعتوں کا ہوا کرتا تھا. اگر انسان 2 پڑھ لے، 4 پڑھ لے، 2 کی نیت کے ساتھ 6 پڑھ لے، تہجد پڑھنے والوں میں اس کا نام انشاءاللہ لکھا جائے گا. اور ایک ایسا آدمی کہ جس کو اس بات کا یقین ہے کہ سو کر کے وہ صبح کی نماز سے پہلے جھاگ نہیں سکے گا، تو سونے سے پہلے اگر وہ 2 نفل پڑھ لیتا ہے، 4 نفل پڑھ لیتا ہے، انشاءاللہ اس کا نام بھی تہجد پڑھنے والوں میں شمار ہو جائے گا. تو یہاں پر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ رات کو فتہجد بھی ہی تہجد پڑھو. نافلتاً جو ایک زاہد عبادت ہے اللہ کا آپ کے لیے فرض نہیں ہے. اب اللہ رب العالمین نے اس کو فرضیت کو منسوخ کر دیا، نفل ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں اور جتنے وہ نام کہ جو مشہور ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو تو ایک طرف، وہ تو پورے اہتمام کے ساتھ تہجد پڑھا کرتے تھے. اور اگر آپ یہاں پر غور بھی کریں، یہ جو نماز اور خاص طور پر نفل نماز یہ انسان کو اندر سے مضبوط کرتی ہے. گزشتہ آیات کے اوپر غور کیجئے، یہاں پر جو سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہم نے پڑھا تو مشکلات کا ذکر بھی ہے. تو مشکلات کے ذکر کے بعد نماز کا ذکر کر دیا گیا کہ اگر دین کی مشکلات کو ہلکا کرنا چاہتے ہو تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تمہارے پاس 2 ہی راستے ہیں مشکلات کو آسان کرنے کے. ایک صبر کا راستہ ہے، صبر کا مفہوم سیکھ لو تو تمہارے لیے مشکلات آسان ہو جائیں گی، اس صبر کے اوپر عمل کرنے والے بن جاؤ. اور دوسرا نماز، اور نمازوں کے اندر جو نفل نماز ہے اور خاص طور پر تہجد کی نماز، یہ آپ کے لیے بہت ہی ممد اور معاون ثابت ہوگی دین کے کاموں کے کرنے کے اندر. تو رات کو تہجد ادا کرو نافلتاً، یہ ایک زائد عبادت ہے آپ کے لیے. تو میں یہ بات ذکر کر رہا تھا کہ جو بھی اسلامی شخصیات ہیں، اگر آپ اس کی تحقیقات کریں، اس کے گھر والوں سے پوچھیں، اس کی کتابوں کا مطالعہ کریں، تو ضرور آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ صرف 5 فرض نماز کے پر اکتفا نہیں کیا کرتے تھے. خاص طور پر ان کی زندگی کے اندر علامہ اقبال رحمہ اللہ یا جو ایسے شخصیات ہیں وہ سارے کے سارے تہجد پڑھا کرتے تھے. تو یہاں پر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ رات کو تہجد کی نماز ادا کریں تو امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود کی پر فائز کر دے گا. علماء نے مقام محمود کے 3 مطلب لکھے ہیں. پہلا مطلب لکھا ہے مقام محمود، وہ مقام جو حمد کیا گیا ہے. اب تو کوئی بھپتی کستا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے. ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ آپ محمود الخلائق ہو جائیں گے، مخلوق آپ کی تعریف کرے گی.
جو بھی بندہ اپنے جو پرائے بھی ہوں گے، جو ضدی نہ ہو، انادی نہ ہو، بغض رکھنے والا نہ ہو، متعصب کافر نہ ہو، اس کافر کی زبان سے بھی آپ کے لیے تعریف کے کلمات نکلیں گے۔ بہت سارے کفار بھی ایسے ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر نعتیہ کلام بھی لکھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، اور بہت سو نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جن شخصیات نے دنیا کے اندر فلاح و بہبود کے کام کیے ہیں، انسانیت کے فلاح کے کام کیے، انسانیت کے فائدے کا کام کیا ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سر فہرست آتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر ہو گئی کہ آپ تہجد ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود دے گا۔ تو اس وقت پوری دنیا کے اندر جو شخصیت ہے جس کی تعریف زیادہ کی جاتی ہے، جس کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، عزت کے نام جس کا نام لوگ لیتے ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ قیامت تک جہاں پر بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ بولا جاتا رہے گا، وہاں پر ضرور محمد رسول اللہ بھی پڑھا جاتا رہے گا۔ اور مقام محمود سے علماء نے دوسری بات لکھی ہے جس کا حدیث میں خود ذکر ہے، وہ شفاعت کبریٰ ہے۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ محشر کے میدان میں لوگ انتہائی سخت پریشانی میں ہوں گے، انتہائی سخت گھبراہٹ میں ہوں گے، حتیٰ کہ لوگ گھبراہٹ کی وجہ سے ایک پیغمبر کے پاس جائیں گے، دوسرے پیغمبر کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرو کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب تو شروع کر دے۔ اتنی مشکل کے اندر ہوں گے، گھبراہٹ کے اندر ہوں گے، اور تمام انبیاء اپنے لوگوں سے معذوری کا اظہار کر دیں گے کہ ہم سفارش نہیں کر سکتے۔ پھر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے کہ اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب تو شروع کر دے۔ خاص طور پر محشر کے میدان کے اندر جو گناہ گار لوگ ہوں گے اس کے اندر سختی پریشانی میں ہوں گے کہ ان کے دل سے یہ دعا نکل رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ میں جہنم میں پھینکتے تو پھینکتے، کم از کم محشر کی رسوائی اور گھبراہٹ سے تو ہماری جان چھوٹ جائے، کیونکہ ابھی تک جہنم انہوں نے دیکھی نہیں ہوگی اور محشر کو بڑا سخت وہ محسوس کر رہے ہوں گے۔ تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے کہ آپ ہی سفارش کر دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ، حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کلمات عنایت کرے گا، ان کلمات کے ذریعے میں اللہ کی تعریف کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، مانگو دیا جائے گا، اور سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، لوگوں کو تکلیف سے نجات ہوگی، اور اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر دے گا۔ سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف شروع کر دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری شخصیت ہے اور آپ کی شخصیت جو واقعی تعریف والی ہے، اس وقت اس کا ظہور ہو جائے گا، ہر کسی کی زبان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جاری ہوگی۔ تو یہاں پر ذکر کر دیا کہ تہجد پڑھیں گے، مقام محمود، ایسا مقام جس کے اوپر حمد کی گئی، تعریف والا، جس کی ہر کوئی تعریف کرنا، وہ مقام اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ اور تیسرا علماء نے یہ لکھا ہے کہ جنت کے اندر ایک خاص مقام اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا ہے جس کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا رات کے حصے کے اندر آپ تہجد پڑھا کیجیے، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کو فَتَہَجَّدْ بِهِ، تہجد پڑھو، نافلۃً، یہ ایک زاہد عبادت ہے، لکا آپ کے لیے آسا قریب ہے، یب آسا کا کہ فائز کر دے تم کو ربو کا تمہارا رب، مقام محمودہ، مقام محمود پر۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔